بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ولید رومی سالار مہان نے کہا، کیا تجھے اپنے سپاہیوں کے بیوی بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں جو تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں؟ کیا تم نے سوچا نہیں کہ اگر تم سب مارے گئے تو یہ بیویاں اور بچے ہماری ملکیت ہوں گے؟ مہان خالد بن ولید نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم سب کچھ سوچ چکے ہیں، صلح نہیں ہوگی۔ ابن ولید مہان نے کہا، کیا تم یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں تم پر رحم کر رہا ہوں؟ میں تمہیں تمہارے سارے لشکر کو اور تمہارے خلیفہ کو بھی اتنی رقم پیش کروں گا جو تم سب کو حیران کر دے گی۔ رحم کرنے والا صرف اللہ ہے جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور رحم مانگتے ہیں۔ اگر تو نہیں چاہتا کہ کچھ تو خون ہو تو اسلام قبول کر لے جو اللہ کا سچا دین ہے۔ نہیں، مہان نے بڑے روب سے جواب دیا، اگر مجھے میرے لشکر اور میرے خلیفہ کو انعام دینا چاہتا ہے تو جزیہ ادا کر دے۔ خالد بن ولید نے کہا، لیکن جزیہ لے کر ہم چلے نہیں جائیں گے، بلکہ تجھے اور ہر کل کی رعایا کی حفاظت، عزت اور ہر ضرورت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو میدان جنگ میں ہماری تلواروں کی ملاقات ہوگی۔ مورخ واقدی بلازری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید مہان پر اپنا بڑا ہی اچھا تاثر چھوڑ آئے، اور مہان کا جو تاثر لے کر آئے وہ بھی اچھا تھا۔ اس نے کوئی اوچھی بات نہ کی۔ خالد بن ولید نے واپس آ کر ابو عبیدہ کو ایک تو یہ بتایا کہ مہان کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ مہان کتنا اچھا اور کتنا باوقار سپہ سالار ہے، پھر اس میں ایک ہی خرابی ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، اس کی عقل و دانش شیطان کے قبضے میں ہے۔ خالد بن ولید مہان کو آخری فیصلہ سنائے کہ صلح نہیں ہوگی۔ ابو عبیدہ نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کر کے بتایا کہ دشمن نے صلح کی پیشکش کی تھی جو ٹھکرا دی گئی ہے، اور اب لڑائی ناگزیر ہو گئی ہے، اور تمام مجاہدین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ رومیوں نے ہمیں اپنے لشکر اور اپنی جنگی طاقت سے ڈرایا ہے۔ مورخین کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہان کی بات چیت کی ناکامی کے بعد جب دونوں طرف کی فوجوں کو بتایا گیا کہ جنگ ہو کر رہے گی اور کل صبح سے فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گی، تو اس وقت سے دونوں فوجوں پر ہجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ رومی محاذ پر پادریوں نے لشکر کو صلیبیں دکھا کر مذہب کے نام پر گرمایا اور انہیں صلیب اور یسوع مسیح کے نام پر مر مٹنے کی تلقین کی۔ پادریوں کے الفاظ اور ان کا انداز اتنا جوشیلا تھا کہ سپاہیوں نے صلیب کی طرف ہاتھ کر کے حلف اٹھائے کہ وہ فتح حاصل کریں گے ورنہ مر جائیں گے۔ مسلمانوں نے عبادت اور دعا کے لیے رات کا وقت مقرر کیا۔ انہیں گرمانے اور جوش دلانے کے لیے وعظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس مقصد کے لیے وہ گھروں سے نکلے تھے، اس مقصد کی عظمت سے وہ آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر دی تھی۔ اسی روز دونوں فوجوں نے صف بندی اور دستوں کو موزوں جگہوں پر پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ مہان نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں آگے لا کر صف آرا کیا۔ اس کے محاذ کی لمبائی 12 میل تھی اور گہرائی اتنی زیادہ کہ صفوں کے پیچھے صفیں تھی جو دور پیچھے تک چلی گئی تھی۔ رومی افواج کو اس ترتیب سے کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پہلو پر سالار گریگری کے دستے تھے اور دوسرے پہلو پر سالار کناتیر کے دستے۔ قلب میں سالار اعلیٰ مہان کی آرمینی فوج اور سالار دیر جان کے دستے تھے۔ گھوڑ سوار دستوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور انہیں ایسی جگہوں پر کھڑا کیا گیا جہاں ان کے سامنے مسلمانوں کے پیادہ دستے تھے۔ رومیوں کے پاس سوار دستے اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے سواروں کے پیچھے بھی سوار کھڑے کر دیے۔ سالار جبلہ بن الہم کے سوار دستے اور شتر سواروں کو 12 میل لمبے محاذ کے آگے کھڑا کیا گیا۔ مہان نے ایک بندوبست اور کیا۔ گریگری کے دستے ایک پہلو پر تھے، ان میں 30,000 پیادے تھے۔ ان تمام پیادوں کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ ایک زنجیر میں 10-10 آدمی باندھے گئے۔ زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ ان سے بندھے ہوئے سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیروں کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ سپاہی بھاگ نہیں سکیں گے، اور دوسرا مقصد یہ کہ مسلمان حملہ کریں گے تو ان زنجیروں سے الجھ جائیں گے اور گریں گے اور صفیں توڑ کر آگے نہیں نکل سکیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کی صف بندی دیکھ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان میں ایک قابل سالار کی ساری خصوصیات موجود تھیں، لیکن میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے اور خطرہ مول لینے سے کچھ گریز کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے سپہ سالاری کے فرائض خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں خطرے مول لینے ہی تھے۔ دشمن کی اتنی زیادہ طاقت کے مقابلے میں روایتی طریقوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال خالد بن ولید کے سپرد کر دی تھی۔ خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں صف آرائی
اور جنگ کے متعلق کچھ بتانا چاہتے تھے۔ کیونکہ وہ سپہ سالار نہیں تھے، اس لیے سالاروں پر ان کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بلا لیا۔ خالد بن ولید نے انہیں بتایا کہ دشمن کی تعداد کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی تعداد بھی ان کے سامنے ہے، اس لیے یہ زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کیا: 40,000 تعداد میں کل 10,000 گھوڑ سوار تھے، 30,000 پیادوں کو 26 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں 800 سے 900 پیادے آئے۔ گھوڑ سواروں کو انہوں نے 200 کے حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی، دوسرے کی مسرہ بن مسروق کو، اور تیسرے کی کمان عامر بن طفیل کو دی۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی 11 میل تھی، یعنی دشمن سے 1 میل کم۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی صف آرائی کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ ایک پہلو پر یزید بن ابی سفیان کے اور دوسرے پہلو پر عمر بن عاص کے دستے تھے۔ انہیں 200 کا ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلب میں تھے۔ انہوں نے سالار شراحبیل بن حسنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا۔ ان کے ساتھ ساتھ سالار اکرمہ بن ابی جہل اور عبد الرحمن بن خالد بھی تھے۔ 4,000 گھوڑ سواروں کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان میں اگلی صفوں کے پیچھے رکھا تھا۔ انہیں ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا، اور ان سواروں نے گھوم پھر کر لڑنا تھا۔ اگلی صف کے پیادوں کو لمبی برچیاں دی گئی تھیں جو نیزے کہلاتی تھی۔ ان کی انیاں 3 دھاری اور 4 دھاری تھیں اور بہت تیز۔ ان پیادوں میں تیر انداز خاص طور پر رکھے گئے تھے۔ رومیوں کے حملوں کو نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑوں سے روکنا تھا۔ اس کے بعد تیغ زنوں نے اپنے جوہر دکھانے تھے۔ اس دور کے رواج کے مطابق بہت سے مجاہدین کی بیوی بچے اور بعض کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ ان عورتوں اور بچوں کو فوج کے پیچھے رکھا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے۔ قوم کی بیٹیوں، ابو عبیدہ نے عورتوں سے کہا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اپنے پاس پتھر جمع کر لو اور اپنے خیموں کے ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے تو اسے پتھر مارو، ڈنڈے اس کے منہ پر مارو۔ بھاگنے والوں کی بیویوں اور بچوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو۔ عورتوں نے اسی وقت خیموں سے ڈنڈے نکال لیے اور پتھر اکٹھے کرنے لگی۔ صف بندی ہو چکی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید اور دوسرے سالار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ وہ مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ وہ ہنستے اور مسکراتے تھے، اور کہیں رک جاتے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارا دیتے تھے۔ ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ اللہ کی طرف سے بڑے سخت امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کی مدد اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی راہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں عزت اور تکریم انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، اور وہ کفر کی تیز دھار تلوار کا مقابلہ بے خوف ہو کر کرتے ہیں۔ مرہ طبری نے لکھا ہے کہ یہ سالار ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک مجاہد نے کہا، رومی اتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ خالد بن ولید نے گھوڑا روک لیا۔ میرے رفیقو، خالد بن ولید نے بڑی بلند آواز میں کہا، کہو رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔ طاقت تعداد کی نہیں ہوتی، طاقت اللہ کی مدد سے بنتی ہے۔ تعداد رومیوں کے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کماندار جب اپنی فوج میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیت بلند آواز میں پڑھتے جاتے تھے، کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اگست 636 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک رات تھی۔ مجاہدین تمام رات عبادت الہی اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اللہ کے سوا کون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا؟ اکثر مجاہدین سورۃ الانفال کی تلاوت کرتے رہے۔ رومی محاذ بھی شب بھر بیدار رہا۔ وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعا میں مصروف رکھا۔ دونوں طرف مشعلیں بھی جلتی رہیں اور جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آ جائے۔ دونوں فوجوں پر ہجان اور کھچاؤ کی کیفیت طاری تھی۔ مسلمانوں کے محاذ سے صبح کی اذان کی آواز اٹھی۔ مجاہدین نے وضو اور زیادہ تر نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ جنگ شروع ہونے والی تھی جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے۔ سورج افق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی ہیبت ناک منظر دیکھا۔ 40,000 کی فوج 1.5 لاکھ سے زیادہ نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ شان تو ہرکل کے لشکر کی تھی، اس کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بہت سی صلیبیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس میں ذرا سی بھی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی فوج کو نیست و نابود کر دے گا۔ جرجا رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔
अपने सालारे आला महान के हुक्म से वो आगे बढ़ा। क्या खालिद बिन वलीद में इतनी हिम्मत है कि मेरी तलवार के सामने आ सके? जर्जा ने ललकार कर कहा, मैं हूं रोमियो का कातिल, अना खालिद इब्न वलीद। खालिद बिन वलीद ललकारते हुए आगे बढ़े। खालिद बिन वलीद दोनों फौजों के दरमियान जाकर रुक गए। उन्होंने तलवार निकाल ली थी, लेकिन जर्जा ने तलवार ना निकाली। वो घोड़े पर सवार आ रहा था। खालिद बिन वलीद अपने घोड़े को उसके घोड़े के इतना करीब ले गए कि दोनों घोड़ों की गर्दनें मिल गई। जर्जा ने फिर भी तलवार ना निकाली। इब्ने वलीद, जर्जा ने कहा, झूठ ना बोलना कि जंगजू झूठ नहीं बोला करते। धोखा भी ना देना कि आला नस्ल के लोग धोखा नहीं दिया करते। पूछ है दुश्मन इस्लाम, खालिद बिन वलीद ने कहा। जंगजू झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा। पूछ, क्या पूछता है? क्या मैं इसे सच समझूं कि तेरे रसूल को खुदा ने आसमान से तलवार भेजी थी? जर्जा ने पूछा, और ये तलवार तेरे रसूल ने तुझे दी थी, और जब तेरे हाथ में ये तलवार होती है तो दुश्मन शिकस्त खाकर भाग जाता है। ये सच नहीं, खालिद बिन वलीद ने कहा। फिर तू सैफुल्लाह क्यों कहलाता है? जर्जा ने पूछा। फिर तू अल्लाह की शमशीर क्यों बना? सच ये है दुश्मन इस्लाम, खालिद बिन वलीद ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तेग जनी के जौहर देखे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसाहता कहा, तू अल्लाह की तलवार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी तलवार इनाम के तौर पर दी थी। अब निकाल अपनी तलवार और तू भी इसका जायका चख ले। अगर मैं तलवार ना निकालूं तो फिर कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खालिद बिन वलीद ने कहा, तस्लीम करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं ऐसा कहने से इनकार कर दूं तो तू क्या करेगा? फिर तुझसे जिजिया मांगूंगा, खालिद बिन वलीद ने कहा, और तुझे अपनी हिफाजत में रखूंगा। अगर मैं जिजिया देने से इनकार कर दूं तो फिर निकाल अपनी तलवार, खालिद बिन वलीद ने कहा, और पहला वार कर ले कि तुझे कोई अफसोस ना रहे कि वार करने का तुझे मौका नहीं मिला था। जर्जा कुछ देर खामोश रहा और खालिद बिन वलीद के मुंह की तरफ देखता रहा। अगर कोई आज इस्लाम कबूल करे तो उसको क्या दर्जा दोगे? जर्जा ने पूछा। वही दर्जा जो हर मुसलमान का है, खालिद बिन वलीद ने कहा। इस्लाम में कोई बड़ा और छोटा नहीं। मैं तेरे मजहब में आना चाहता हूँ, जर्जा ने कहा। मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। खालिद बिन वलीद के चेहरे पर हैरत का बड़ा गहरा तासुर आ गया। क्या तू अपने होशो हवास में है रूमी सालार? खालिद बिन वलीद ने पूछा। हाँ इब्ने वलीद, जर्जा ने जवाब दिया। मुझे अपने साथ ले चल। खालिद बिन वलीद ने अपना घोड़ा मोड़ा। जर्जा ने अपना घोड़ा खालिद बिन वलीद के पहलू में कर लिया और वह मुसलमानों के महाज में आ गया। खालिद बिन वलीद ने उसे कलमा पढ़ाया और वह मुसलमानों के महाज में शामिल हो गया। मुसलमानों ने तकबीर के नारे बुलंद किए और रोमी लश्कर ने बड़ी बुलंद आवाज से जर्जा पर लान तान की, लेकिन जर्जा को कुछ असर ना हुआ। बड़ी ही खूनरेज जंग शुरू होने वाली थी और जर्जा अपने ही लश्कर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। अगस्त 636 ईस्वी मुसलमानों के बड़े ही सख्त इम्तिहान का महीना था। रोमियो का एक सालार इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के पास आ गया था। मुसलमानों ने खुशी के नारे तो बहुत लगाए, लेकिन उन्हें एहसास था कि दुश्मन के एक सालार के इधर आ जाने से रोमियो के इतने बड़े लश्कर में जरा सी भी कमजोरी पैदा नहीं होगी और दुश्मन के लड़ने के जज्बे में भी कोई फर्क नहीं आएगा। मुसलमानों को इतने बड़े और ऐसे मुनज़्ज़म लश्कर का सामना पहली बार हुआ था। इस्लाम के लिए यह बड़ा ही खतरनाक चैलेंज था जो इस्लाम के शहदाइयों ने कबूल कर लिया था। मुसलमान एक खुदकुश जंग के लिए तैयार हो गए थे और यह पहला मौका था कि मुसलमान औरतें भी मर्दों के दोष बदोश लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। उन्हें अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो यह कहा था कि खैमों के डंडे निकाल लें और पत्थर इकट्ठा कर लें, और जो मुसलमान भागकर पीछे आए उस पर पत्थर बरसाएं और उसके मुंह पर डंडे मारें। लेकिन औरतों ने अपने आप को जंग में कूद पड़ने के लिए भी तैयार कर लिया था। दोनों फौजों की नफरी उनके सामने थी। वहां तो हर मुसलमान औरत में अपने मर्दों जैसा जज्बा था, लेकिन उनमें चंद एक औरतें गैर मामूली जज्बे वाली थीं। उनमें एक खातून हिंदा और दूसरी खोला बिनते अजवर खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। हिंदा का पहले जिक्र आ चुका है। वो अबू सुफियान की बीवी थी। इस्लाम कबूल करने से पहले जंग ओहद में उन्होंने अपने कबीले का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान जंग में गीत गाए थे। ये गीत रज़मिया नहीं थे और बाकायदा जंगी तराने भी नहीं थे। उन गीतों में अपने आदमियों की मर्दानगी को उभारा गया था और कुछ इस किस्म के अल्फाज थे कि तुम हार गए तो तुम्हारी बीवियां तुम्हें अपने जिस्मों को हाथ नहीं लगाने देगी। हिंदा का चचा इस लड़ाई में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों मारा गया तो हिंदा ने मशहूर बर्छीबाज वहशी बिन हरब को हजरत हमजा के कत्ल के लिए कहा और उसे इनाम पेश किया था। वहशी की फेंकी हुई बर्छी कभी खता नहीं गई थी। उसने मैदान जंग में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को ढूंढ निकाला और ताक कर बर्छी मारी। बर्छी हजरत हमजा के पेट में उतर गई और वह शहीद हो गए।
کچھ عرصے بعد ابو سفیان نے اور ہندا نے اسلام قبول کر لیا اور اب بھی عورت کا وہی جوش و خروش اور جذبہ اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑی جانے والی جنگوں میں کام آ رہا تھا۔ ان کا بیٹا یزید بن ابی سفیان اسلامی لشکر میں سالار تھا۔ دوسری نامور خاتون خولہ بنت ازور تھیں جو درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ درار کا بہت ذکر آ چکا ہے۔ وہ ہود، زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے۔ اس غیر معمولی دلیری کی وجہ سے درار رومیوں میں ننگا ہو کر قہر اور غضب سے لڑنے والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے درار ایک مارکے میں رومیوں کی صفوں میں اتنی دور چلے گئے کہ بہت سے رومیوں نے انہیں گھیر لیا اور زندہ پکڑ لیا تھا۔ درار رومیوں کے لیے بہت اہم شکار تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی انہیں زندہ چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ درار کی بہن خولہ انہیں چھڑا لے آئیں گی۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ خولہ ایک مارکے میں چہرے پر نقاب اور سر پر سبز امامہ رکھ کر روم کی صفوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزر کر آگے گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنا کوئی مجاہد سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے آخر انہیں اپنے پاس بلایا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک عورت ہے اور درار بن ازور کی بہن ہے۔ یہ اطلاع مل گئی کہ رومی درار کو پا بجولا کر کے فلاں طرف لے جا رہے ہیں۔ رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ رافع بن عمیرہ کو 100 سوار دے کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درار کو چھڑانے کے لیے بھیجا تو خولہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئیں۔ خالد بن ولید کو ان کے جانے کا علم نہیں تھا۔ جب وہ رافع بن عمیرہ کے سواروں سے جا ملی تو رافع نے بھی انہیں روکا تھا، لیکن خولہ رکی نہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے رومیوں پر حملہ کیا تو مردوں کو حیران کر دیا تھا۔ اس طرح جان کی بازی لگا کر درار کو رومیوں سے چھڑا لیا تھا اور اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اب جب کہ رومی بلند و بالا پہاڑ کی طرح سامنے کھڑے تھے تو ہندا اور خولہ اور دوسری مسلمان عورتیں صرف بیویوں اور بیٹیوں کی حیثیت سے بیٹھی نہیں رہ سکتی تھی، نہ وہ اپنے فرض کو صرف دعاؤں تک محدود رکھ سکتی تھی۔ ہندا اور خولہ عورتوں کے کیمپ میں مردانہ چال چلتی گھوم پھر رہی تھیں۔ وہ عورتوں کو لڑائی کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ انہوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا کہ بچوں والی عورتوں کو پیچھے پھینک کر آگے چلی جائیں گی۔ رومی سالار جرجا نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ہی انفرادی مقابلے پھر شروع ہو گئے۔ رومی اپنے سالار جرجا کی کمی کی حوت یوں مٹانے لگے کہ وہ اپنے چنے ہوئے سالاروں کو انفرادی مقابلوں کے لیے اتارتے جا رہے تھے۔ عموماً 3-4 مقابلے ہوا کرتے تھے، لیکن وہ مقابلوں کو ختم ہی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ادھر سے کوئی سالار، نائب سالار یا کوئی کماندار سامنے آ کر رومیوں کو للکارتا تو رومی اپنے کسی نامی گرامی تیغ زن یا پہلوان کو آگے کر دیتے تھے۔ تقریباً ہر مقابلے میں رومی مارا گیا یا بھاگ گیا۔ خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابی بکر کا بیٹا۔ عبد الرحمن نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا ایک چکر میں دوڑاتے ہوئے للکار کر کہا، رومیوں، میری حیثیت کا کوئی سالار آگے بھیجو۔ تاریخ میں اس رومی سالار کا نام نہیں ملتا جو ان کے مقابلے میں آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑی جلدی کٹ کر گرا۔ کیا اتنے بڑے لشکر میں میرے پائے کا کوئی سالار نہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر نے رومیوں کو للکارا۔ رومیوں کی صفوں سے کالے رنگ کا ایک گھوڑا نکلا جس کا قد اونچا نہیں تھا، سر سے دم تک لمبائی عام گھوڑوں سے زیادہ تھی۔ اس کا چمکتا ہوا جسم گھٹا ہوا اور غیر معمولی طور پر موٹا تازہ تھا۔ گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے سوار کے قابو میں تھا، لیکن اس کی چال اور مستی ایسی تھی جیسے اپنے سوار کے قابو میں نہ ہو۔ اس کا سوار گورے رنگ کا تھا اور اپنے گھوڑے کی طرح فربا جسم کا تھا۔ وہ پہلوان لگتا تھا۔ اے بد قسمت جوان، رومی سالار نے للکار کر کہا، کیا تو روم کے بیٹے ایلمور کی برچی کے سامنے کچھ دیر اپنے گھوڑے پر بیٹھا نظر آتا رہے گا؟ خدا کی قسم، عبد الرحمن نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کہا، روم والے ابھی وہ برچی نہیں بنا سکے جو ابن ابی بکر کو گھوڑے سے گرا سکے۔ ایلیمور کی برچی کالے گھوڑے کی رفتار سے عبد الرحمن کی طرف آ رہی تھی۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ گھوڑے ایک دوسرے کے قریب آئے تو ایلیمور نے رکابوں میں کھڑے ہو کر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچی ماری، لیکن عبد الرحمن نے اپنے گھوڑے کو ذرا ایک طرف کر دیا اور خود پہلو کی طرف اتنا جھک گئے کہ رومی سالار کی برچی کا وار خالی گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے گھوڑا موڑا اور بڑی تیزی سے ایلیمور کے پیچھے گئے۔ ایلیمور ابھی گھوڑے کو موڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کی اس کلائی پر پڑی جس ہاتھ میں اس نے برچی پکڑ رکھی تھی۔ ہاتھ صاف کاٹ کر بازو سے الگ ہو گیا۔ برچی اس ہاتھ سمیت جس نے اسے پکڑ رکھا تھا زمین پر جا پڑی۔ یہ زخم معمولی نہیں تھا۔ ایلیمور بلبلا اٹھا۔
अब्दुर्रहमान का घोड़ा उसके इर्द गिर्द दौड़ रहा था। एलिमोर ने कटे हुए हाथ वाला बाजू ऊपर उठाया। वो उस टूंड मुंड बाजू से उबल उबल कर बहते हुए खून को देखता रहा था कि अब्दुर्रहमान की तलवार उसकी बगल में गहरी उतर गई। एलिमोर ने घोड़े को एड़ लगाई और रुख अपने लश्कर की तरफ कर लिया। वो अपने लश्कर तक ना पहुंच सका और रास्ते में ही गिर पड़ा। उसका काला घोड़ा अपने लश्कर तक पहुंच गया। अब्दुर्रहमान ने एक बार फिर रोमियों को ललकारा, लेकिन खालिद बिन वलीद ने उन्हें पीछे बुला लिया। जरूरी नहीं था कि अब्दुर्रहमान हर मुकाबला जीत जाते। यके बाद दीगरे 6-7 मुसलमान सालार इनफरादी मुकाबलों के लिए गए और उनके मुकाबले में उतरने वाले रूमी मारे गए या शदीद जख्मी होकर भाग गए। अब्दुर्रहमान एक बार फिर बगैर किसी की इजाजत के आगे चले गए और रूमियों को ललकारा। एक रूमी सालार उनके मुकाबले में आया और वो वापस ना जा सका। ये तीसरा रूमी सालार था जो अब्दुर्रहमान के हाथों मारा गया था। इस तरह अब्दुर्रहमान ने 3 रूमी सालारों को मार डाला। खालिद बिन वलीद ने उन्हें सख्ती से कहा कि अब वो आगे ना जाएं। अब कोई आगे नहीं जाएगा। रूमी सालारे आला महान ने हुक्म दिया और अपने साथ के सालारों से कहा कि अगर ये मुकाबले जारी रहे तो हमारे पास काम का कोई एक भी सालार नहीं रह जाएगा। क्या हमें एतराफ़ नहीं कर लेना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा सालार या कोई और आदमी नहीं जो दो बदू मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त दे सके। अगर हम अपने सालारों को इसी तरह मरवाते गए तो अपने लश्कर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। बहुत बुरा असर पड़ रहा है, एक तजर्बाकार सालार ने कहा। मैदान में देखें, सिर्फ हमारे सालारों और कमानदारों की लाशें पड़ी हैं और मुसलमान हमें ताने दे रहे हैं। हम इतना लश्कर क्यों लाए हैं? इन चंद हजार मुसलमानों को हम अपने घोड़ों के कदमों तले कुचल देंगे। उनकी लाशें पहचानी नहीं जाएंगी। हमें पूरे लश्कर से एक ही बार हमला कर देना चाहिए, कलब के एक सालार ने कहा। नहीं, महान ने कहा, मुसलमानों से इतनी बार शिकस्त खाकर भी तुम मुसलमानों को नहीं समझे। मुसलमानों की नफरी जितनी कम होती है, ये इतने ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं पहला हमला जरा कम नफरी से करूंगा और देखूंगा कि ये अपने आप को बचाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करते हैं।